نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ کیا ہمیں اپریل فول منانا چاہیے یا نہیں؟ اپریل فول کیا ہے؟ مزاح کا یا خوش ہونے کا ایک موقع ہے۔ تو کیا اسلام ہمیں خوش ہونے سے روکتا ہے، منع کرتا ہے؟ نہیں۔ تو پھر آخر قباحت کیا ہے؟ اسلام نے ہمیں خوش ہونے سے، خوشی منانے سے، تفریح سے روکا نہیں ہے، کیونکہ عام طور پر دیندار طبقے سے ایک شکایت یہ بھی ہے کہ انہوں نے دین کو بڑا مشکل بنا دیا ہے اور اس میں اپریل فول سے بھی منع کریں گے۔ تو ہمارا دین ہمیں جہاں سنجیدگی سکھاتا ہے، جہاں اللہ کے آگے رونا سکھاتا ہے، جہاں ہمیں زندگی کے حقائق پر غور و فکر سکھاتا ہے، وہاں دوسری طرف جائز مزاح کے مواقع بھی فراہم کرتا ہے۔ ہمارا دین دین فطرت ہے، اس میں کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو انسان کی طبیعت پر ناروا بوجھ بن جائے، کیونکہ بوریت اور یکسانیت اور بوجھ کا مطلب کیا ہوا کہ انسان ایک دن اکتا کر سب کچھ چھوڑ بیٹھے گا جو کہ اس کے لیے ناپسندیدہ چیز ہے۔ اس لیے ہر چیز میں اعتدال بہت ضروری ہے۔ تو سوال میرا یہ تھا کہ کیا اپریل فول منع ہے؟ ہنسنے کا ہی تو ایک موقع ہے، کیا ہوا اگر ہم سال کے ایک دن میں ہنس لیتے ہیں، ہنسا دیتے ہیں، تو اس میں آخر خرابی کیا ہے؟ ہنسنا اور ہنسانا تو منع نہیں ہے، لیکن اپریل فول میں جو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں وہ ناپسندیدہ ہیں۔ عموماً ان میں جھوٹ پایا جاتا ہے، سستا چیپ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے دوسرے کو ہنسانے کا، جو جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے۔ اور جھوٹ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ خرابی اور نامرادی ہے اس شخص کے لیے جو جھوٹی باتیں اس لیے کہتا ہے تاکہ لوگوں کو ہنسائے۔ خرابی ہے اس کے لیے، خرابی ہے اس کے لیے، یعنی خرابی اور نامرادی ہے کس کے لیے؟ اس شخص کے لیے جو اس لیے جھوٹ بولے کہ لوگ اس کی بات پر ہنس پڑے۔ تو خود بربادی کرا کے دوسرے کو ہنسانے کا کیا مطلب؟ ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی سے کوئی بات کہو اور وہ تمہاری بات کو سچ سمجھے حالانکہ تم نے جو بات اس سے کہی وہ جھوٹی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عامر سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک دن میری ماں نے مجھے پکارا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف رکھتے تھے۔ میری ماں نے کہا، یہاں آؤ میں تم کو کچھ دوں۔ آپ نے پوچھا، کیا دینے کا ارادہ ہے؟ میری ماں نے جواب دیا، میرا ارادہ تھا کہ میں اسے ایک چھہارا دوں گی۔ آپ نے اس سے کہا، سن لو، اگر تم اسے کوئی چیز نہ دیتی تو تمہارے نامہ اعمال میں یہ ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ اکثر مائیں بچوں کو چپ کرانے کے لیے جھوٹی باتیں کرتی ہیں، یا بلانے کے لیے یا پکڑنے کے لیے، جیسے مرغیوں کو کر کے بلا لیا جاتا ہے اور پھر ان کو دیا کچھ نہیں جاتا۔ تو انسانوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے جو جھوٹ پر مبنی ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولنا کسی حال میں جائز نہیں، نہ تو سنجیدگی کے ساتھ، نہ ہی مذاق کے طور پر، اور یہ بھی جائز نہیں کہ تم میں سے کوئی اپنے بچے سے کسی چیز کے دینے کا وعدہ کرے اور پھر پورا نہ کرے۔ ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچائی نیکی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، جھوٹ بدی اور بدی دوزخ کی طرف لے جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی ایک لفظ کہتا ہے جس سے اس کا مقصد لوگوں کو ہنسانے کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا، یعنی ایک جھوٹی بات کہتا ہے جس کا مقصد صرف کیا ہے کہ اوروں کو ہنسا دے، تو اس کے باعث وہ اتنا نیچے گر جاتا ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، یعنی اس کے اعمال، اس کے مرتبہ مقام نیچے چلا جاتا ہے۔ اور زبان کے ذریعے آدمی قدموں کی نسبت زیادہ پھسلتا ہے، یعنی پاؤں کم پھسلتے ہیں، زبان زیادہ پھسلتی ہے، اور زبان کی وجہ سے انسان کو چوٹیں زیادہ لگتی ہیں۔ ایک شخص جس کے ساتھ آپ کے اچھے بھلے تعلقات ہیں، خوشگوار تعلقات، بعض اوقات کسی وجہ سے اگر اس کے درمیان اور آپ کے درمیان کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہو اور آپ
ایک جملہ بولتے ہیں جس سے آپ اپنی ساری قدر و قیمت کھو بیٹھیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم صرف ایک بات کی وجہ سے اپنی سارے امیج کو تار تار کر لیتے ہیں. تو اسی طرح اللہ کے ہاں بھی ایک شخص اچھا بھلا نیکی میں ترقی کر رہا ہوتا ہے لیکن غلط بات کے ذریعے واپس لیول 1 پہ پہنچ جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے ساتھ خوش طبعی کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، یعنی آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں. آپ نے فرمایا، میں سچ بات کے سوا کچھ نہیں کہتا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ہنسی مذاق کی اجازت تو ہے لیکن جھوٹ بولنے کی نہیں ہے. اچھا، اپریل فول میں اور کیا ہوتا ہے؟ ایسا مذاق کیا جاتا ہے بعض اوقات جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے. تو یاد رکھیے، ایک ہوتا ہے مذاق کرنا، مزاح کرنا کسی کے ساتھ، اور ایک ہوتا ہے کسی کا مذاق اڑانا. ہمیں اس سے بھی منع کیا گیا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان فمن لم یتب فاولئک هم الظالمون. اے ایمان والو، مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں. ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں. ممکن ہے یہ ان سے بہتر ہوں، اور آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ، اور نہ کسی کو برے لقب دو، نہ کسی کو برے لقب دو. ایمان کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت برا ہے، اور جو توبہ نہ کرے وہی ظالم لوگ ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ مذاق اڑانا منع ہے، کسی کے اوپر عیب لگانا منع ہے، اور کسی کو برے لقب سے یاد کرنا، چاہے اس میں مزاح کا پہلو نکلتا ہو، وہ بھی منع ہے. جیسے عام طور پر لوگ کسی کے نام رکھ لیتے ہیں نا، وہ بھی درست نہیں. اور اب یہ بتائیے کہ انسان دوسرے کا مذاق اڑاتا کب ہے؟ جب انسان خود تکبر میں مبتلا ہوتا ہے اور دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے. اور عام طور پر آج کل یہ بہت ٹرینڈ ہے کہ دین والوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے. دین پر چلنے والوں کا، دیندار طبقے کا مذاق اڑانا ہمارے معاشرے میں بڑی عام بات ہو گئی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، زین للذین کفروا الحیاۃ الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. کافروں کے لیے دنیا کی زندگی زینت والی بنا دی گئی ہے. کافروں کے لیے دنیا کی زندگی بڑی خوبصورت بنا دی گئی ہے. وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو یہ بڑے مسلمان بنتے ہیں، بڑے نیک بنتے ہیں، ان کے حال حلیے دیکھو، ان کو تو کپڑے پہننے کا ہوش نہیں، ان کو تو بال سنوارنے کا طریقہ نہیں آتا، ان کو گھر سجانے کا طریقہ نہیں آتا. یاد رکھیے، زینت حرام نہیں ہے، صفائی ستھرائی ضروری ہے اپنے جسم کی، بالوں کی، گھر کی، لیکن جو چیز منع ہے وہ کیا ہے؟ فضول زینت، زائدہ ضرورت زینت، کہ جس میں انسان کی نمازیں چھوٹ جائیں، حلال حرام کی پرواہ نہ رہے، دوسروں کے حقوق مارے جائیں، وہ چیز ناپسندیدہ ہے. اس لیے قیامت کے دن کیا ہوگا؟ والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ. جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا وہ مذاق اڑانے والوں کے مقابلے میں قیامت کے دن اوپر ہوں گے، اونچے درجوں پہ ہوں گے. انہوں نے تو دنیا کے لیے اپنے وقت لگائے تھے، انہوں نے اپنی آخرت کے لیے وقت لگایا تھا. نتیجہ صاف ظاہر ہے، آپ جس کے لیے محنت کریں گے وہی چیز آپ کو ملے گی. لہذا قیامت کے دن وہ لوگ جو مذاق اڑانے والے تھے درجے میں نیچے ہوں گے، اور جن کا اڑایا گیا وہ اوپر ہوں گے اپنے نیک اعمال کی وجہ سے. تو ضروری نہیں کہ اگر کوئی انسان ہمارا مذاق اڑاتا ہے تو ہم ویسے ہی ہو گئے، کیونکہ جن کی عادت ہے، جن کی سوچ منفی ہے، وہ کہاں باز آنے والے ہیں. ان کو تو بہانا چاہیے. اور خاص طور پر پیغمبروں کا اور دین کا مذاق اڑانے والوں کے بارے میں سورۃ الکہف میں بھی آتا ہے، ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا. یہ ان کا بدلہ جہنم ہے کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کو مذاق میں لیا، انہوں نے ان کا مذاق اڑایا. اس لیے ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے بھی منع کیا گیا ہے جو کیا کرتے ہوں؟ دین والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. سورۃ النساء کی آیت نمبر 140 میں آتا ہے، وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ
فی جہنم جمیعا، اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم دے چکا ہے کہ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہاں نہ بیٹھو. یعنی ایسی مجلس میں بیٹھنا، ایسی پارٹی اٹینڈ کرنا بھی منع ہے جہاں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول اور دین کا مذاق اڑایا جائے، جب تک کہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں. یعنی اس وقت آپ اٹھ جائیں. ہاں اگر وہ مذاق چھوڑ دیں تو پھر آ کر ان سے انسانی تعلقات کی خاطر بیٹھ سکتے ہیں ان کے ساتھ مل کر. اب اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم بھی انہی کی طرح ہو. یعنی تم مذاق نہیں اڑا رہے، صرف سن رہے ہو، تو تمہارا شمار بھی ویسا ہی ہوگا، انہی جیسا ہوگا. یعنی تمہارا معاملہ بھی پھر انہی جیسا ہوگا. یقین جانو کہ اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے. اچھا، اور کیا ہوتا ہے اپریل فول میں؟ کیا کرتے ہیں لوگ اس دن؟ گھٹیا چیزیں پیک کر کے لوگوں کو دیتے ہیں کہ وہ مثلاً کھولیں تو خوف زدہ ہو جائیں، یا وہ چیز ان کے اوپر آ پڑے، یا پھر یہ کہ ان کو کوئی نقصان ہو. مثلاً جیسے چوہا بند کر کے کسی ڈبے میں کسی کو دے، اگر آپ وہ کھولے اور چوہا اس کے منہ پر آ جائے تو پھر ویسے تو مر ہی جائے گا کہ زیادہ پیک کیا، لیکن تھوڑے بہت سے کام چل ہی سکتا ہے. بعض اوقات غلط خبریں دیتے ہیں، فلاں مر گیا ہے، فلاں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، یعنی جھوٹی خبروں کی نشر و اشاعت. تو آپ کو معلوم ہے قرآن پاک میں سورۃ النور میں کیا فرمایا گیا اس موقع پر جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام تراشی ہوئی. سورۃ النور کی آیت نمبر 19 میں ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ ان لوگوں میں جو ایمان لائے فاحشہ کو پھیلائیں، یعنی بے حیائی، بری یا جھوٹی خبر پھیلائیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو. یعنی دنیا اور آخرت دونوں میں دردناک عذاب ہے. اور بعض اوقات ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جس میں کسی نے جھوٹی خبر پھیلائی اور وہ جھوٹ اسی کے اوپر پلٹ گیا، یعنی غلط خبریں. یعنی اس آیت میں فاحشہ سے مراد جھوٹی خبریں بھی ہے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو الزام لگا تھا جو واقع افک میں، تو اس کو یہاں فاحشہ کہا جا رہا ہے. تو جھوٹی خبر گھڑ کے اسے مشہور کرنا یہ دردناک عذاب کا سبب بھی ہے. تو بعض اوقات ایسی جھوٹی باتیں دوسروں کے لیے تباہی اور مصیبت کا سبب بھی بنتی ہیں، دنیا میں بھی مصیبت کا سبب بن جاتی ہیں. تو یہ جو جھوٹی باتیں کر کے ہم وقتی طور پہ دوسروں کو ہنسا لیتے ہیں یا خوش ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں کہ اس کا کوئی نتیجہ ہمیں نہ بھگتنا پڑے، کہیں نہ کہیں سامنے آ ہی جاتا ہے. اچھا، مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہیں. تو یہ کیسے مسلمان ہیں جو اپنے زبانوں سے اور ہاتھوں سے دوسروں کو اذیت پہنچاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کی تکلیف پہ خوشی کا اظہار مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس پر تو رحم فرما دے اور تمہیں آزمائش میں ڈال دے. صحابہ نے بیان کیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر کر رہے تھے، ان میں سے ایک شخص سو گیا اور بعض لوگوں نے جا کر اس کے تیر چھپا دیے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، ہم دوسروں کی کوئی چیز چھپا دیتے ہیں. جب وہ جاگا تو ڈر گیا کیونکہ اس کے تیر موجود نہ تھے. لوگ ہنسنے لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنسنے کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے تیر چھپا لیے تھے، جس پر وہ شخص گھبرا اٹھا. آپ نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کو خوف زدہ کرے، کیونکہ بعض اوقات ڈرایا بھی جاتا ہے. اچانک کوئی ایسا لباس پہن کے، اچانک کوئی ایسی شکل بنا کے سامنے آ جاتا ہے کہ جس سے دوسرا شخص سخت خوف زدہ ہو جاتا ہے، چیخ مار دیتے ہیں. بعض اوقات یعنی چیخ کر کسی کو ڈرایا جاتا ہے، بعض اوقات ایسے فیسز یا ماسک پہن کے دوسرے کو ڈراتے ہیں. آج کل یہ بھی بہت ٹرینڈ چلا ہوا ہے، تو یہ بھی چیز درست نہیں ہے. اسی طرح بعض اوقات کسی کی نقلیں اتاری جاتی ہیں، یعنی نقلیں اتار کر کسی کو ہنسایا جاتا ہے. ہمارے ہاں مزاح کی عمومی شکل کیا ہے؟ نقالی کرنا، ایکٹنگ کر کے دوسروں کے ایسے رول پلے کر کے مذاق اڑانا. حضرت عائشہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پسند نہیں کرتا کہ میں کسی کی نقل اتاروں، خواہ مجھے اتنا اور اتنا معاوضہ مل جائے، یعنی ڈھیروں مالی کیوں نہ مل جائے، مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ میں کسی کی نقل اتاروں. لیکن آج کل ہمارے ہاں نقلیں اتار کے دوسروں کو ہنسانا ایک قومی شعار بنتا چلا جا رہا ہے. ہمارے ہاں کامیڈی یا ہنسنے ہنسانے کے جو طریقے رہ گئے ہیں وہ صرف دوسروں کے مذاق اڑانے کے. مثلاً آپ دیکھیں اسکولوں میں، کالجز وغیرہ میں جب پارٹیز ہوتی ہیں
تو عموماً کیا کیا جاتا ہے، ٹیچرز تک کی نقلیں اتاری جاتی ہیں. پھر ملکوں کے سربراہ اور بڑے بڑے لوگ جو قابل احترام ہوتے ہیں کسی قوم کے اندر، ان کے مذاق اڑا کے ان کی نقلیں اتاری جاتی ہیں. یہ رویہ بھی درست نہیں. اور یہ تو بہت عام سی عادت ہے، کسی کے بولنے، کسی کے چلنے، کسی کی جسامت، کسی کے سٹائل کی نقلیں اتارنا ہوتا نا ایسے. حالانکہ کتنی گھٹیا حرکت ہے. ہم کبھی نہ چاہیں کہ خود ہمارا کوئی مذاق اس طرح اڑائے، ہماری کوئی نقلیں اس طرح اتارے. کوئی انسان خواہ کیسا ہی ہو مذاق نہیں اڑانا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں ہینڈی کیپ لوگوں کی زندگی کتنی دوبھر ہو جاتی ہے. مثلا اگر کسی کی چال درست نہیں، کوئی لنگڑا آتا ہے، اس کو بولنے میں ہکلاہٹ ہے، کوئی کسی کا مثلاً قد بہت چھوٹا ہے، کسی کے اندر کوئی جسمانی ڈیفیکٹ، عیب یا کمی کمزوری ہے، ہر راہ جاتا ان پہ ہنس رہا ہوتا. خود سوچے کتنے تیر بیچاروں پہ برستے ہیں. کس قدر افسوس کی بات ہے. قرآن تو کہہ رہا ہے لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. اور ہمارا حال کیا ہے کہ ہم نے اس کو مشغلہ بنا لیا. ہماری کوئی تفریح مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک کہ کسی کی نقلیں نہ اتاری جائے، کسی کا مذاق نہ اڑایا جائے، کسی کے سامنے فیسز نہ بنائے جائے. ایک اور منہ بگاڑنا اور فیسز بنانا کتنا عام ہو گیا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ بڑے سے لے کے چھوٹے تک ہر ایک کی نقل اتاری جاتی. بعض اوقات لوگ اپنے نوکروں تک کی نقلیں اتار رہے ہوتے ہیں. وہ بات کرتے ہیں تو ان کو بگاڑ کے وہ جواب واپس دیا. بعض اوقات کسی کے بولنے کا اور بول کو بھی بگاڑ کے بولنے کا، صرف آوازیں الٹی پلٹی نکال کے دوسرے کا مذاق اڑایا جاتا ہے. یہ بھی انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے، بد اخلاقی کا کام ہے. پھر اسی طرح بعض اوقات کسی لڑکی کا رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں لوگ، تو واپس آ کے سب بیٹھ کے نقلیں اتارنا شروع کر دیتے. وہ یوں بولتی تھی، وہ یوں کرتی تھی، ایک ایک حرکت کی نقلیں اتار کے عیب لگاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. اپنے آپ کو وہاں رکھ لیں. کوئی مومن ایسے نہیں کر سکتا. لیکن معلوم نہیں ہمارا ایمان کہاں جاتا ہے جب ہم لوگوں کے رویوں پہ اس طرح کے تبصرے کرتے ہیں. پھر اسی طرح شادی بیاہ کے جو گیت بنے ہوئے ہمارے معاشرے میں، اس میں آپ دیکھیے کہ سسرال والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے، کس قدر بیہودہ شعر پڑے جاتے ہیں اس میں. پھر اسی طرح دلہا کے ساتھ کیسے کیسے مذاق کیے جاتے ہیں. اور نوجوان لڑکیاں کر رہی ہوتی ہیں جوتی چھپائی اور اسی طرح رسمیں ایجاد کی ہوئی ہیں جن کو ہم فرض نماز سے بھی زیادہ اہم قرار دیتے ہیں. دلہا جب دلہن کو لینے کے لیے آتا ہے اس وقت اس پہ ہنسا جاتا ہے، اس کو فحش اور بیہودہ قسم کے جملے کسے جاتے ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم دوسرے کو تکلیف پہنچا کے، دوسرے کا مذاق اڑا کے پھر خوش ہوتے ہیں. یعنی یہ زیادہ افسوس کی بات ہے نا. مذاق اڑانا ایک الگ برائی ہے، اور اس پر مزید خوش ہونا، ہنسنا اور مل کے ہنسنا، یہ اس سے بھی بڑی برائی ہو جاتی ہے. یعنی برائی میں شریک ہونا. مومن کا کام تو کیا ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور یہاں الٹا کام ہو رہا ہوتا ہے. اسی طرح اسکولوں میں آپ دیکھیں کہ بچے دوسروں کو کس طرح بلی کر رہے ہوتے ہیں نا. کبھی کسی کی ٹنگ سلپ ہو جائے، منہ سے کوئی غلط لفظ نکل جائے، کوئی پھسل جائے. آپ کو پتا ہے کہ بعض اسکولوں میں قتل کرنے تک کے ویسٹ میں واقعات ملتے ہیں دوسرے کا مذاق اڑانے پر. ایک بچے نے دوسرے کو کل کر دیا، کیوں؟ کہ وہ میرا مذاق اڑا رہا تھا. اسی طرح کالجز میں جب پہلے دن جاتے ہیں، فرسٹ ایئر فول منایا جاتا ہے. پہلے دن آئے تو آنے والوں کی خوب ریگنگ کی جاتی. اچھا، راہ چلتے لوگوں پہ آوازیں کستے ہیں. یہ تو بہت ہی عام ہے ہمارے معاشرے میں. اس قدر بیہودہ حرکت ہے. یعنی مثلا کوئی دو لوگ راہ چلتے آپس میں بات کر رہے ہیں تو ایک تیسرا شخص پاس گزرا تو وہ آوازہ کس کے جائے گا ان کی، یا تو بات کا مذاق اڑا کے، یا چال کا، یا دوسروں پہ انڈے اور ٹماٹر پھینک کر ہنسنا، مذاق اڑانا. یہ بھی ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے، اور باقاعدہ اخباروں میں بیان آتے ہیں کہ اب فلاں ٹیم واپس آئی تو اس کا استقبال اس طرح کیا جائے گا. اچھا، بعض لوگ دوسروں کے اوپر کوئی ایسی چیزیں پھینکتے ہیں جس سے وہ ڈر جاتے ہیں. بعض لوگوں نے تو باقاعدہ نقلی سانپ اور نقلی چیزیں بنائی ہوئی ہیں کہ جن کا مقصد ہی کیا ہے، صرف دوسروں کو ڈرانا. اچھا، بعض اوقات نازیبا حرکتیں بھی ساتھ ہوتی ہیں نا، جیسے راہ چلتے ہوئے کی بھی بات ہو رہی تھی، کونی مار جانا، چونٹی کاٹ جانا. اسی طرح پرینک کال جو ہیں وہ بہت عام ہو گئی ہیں. آواز بدل کے بات کرنا، فون پہ دوسروں کو ستانا. اسی طرح انٹرنیٹ پہ اپنی آئیڈینٹی بدل کر دوسرے کو بے وقوف بنانا اور پھر کہنا کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے. اچھا، اسے منع کیوں کیا گیا ہے؟ کیونکہ اس سے تعلقات خراب ہوتے ہیں، دل آزاری ہوتی ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں، فتنے پیدا ہوتے ہیں. اچھے خاصے ایک دوسرے کو چاہنے والے، محبت کرنے والے ایک دوسرے سے کٹ کے رہ جاتے ہیں. اب آتے ہیں اس بات پر کہ اپریل فول، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں.
یہ ایک غیر اسلامی تہوار ہے اور مسلمانوں کو غیر مسلمز کی مشابہت سے منع کیا گیا ہے۔ کہتے ہم اپنے آپ کو مسلمان ہیں لیکن نقالی کرتے ہیں غیر مسلموں کی۔ اور یہ سلسلہ شروع کب ہوا اس کے بارے میں کئی ایک آراء پائی جاتی ہیں۔ مثلاً ایک رائے یہ پائی جاتی ہے کہ یہ 16 سینچری میں فرانس میں نئے سال کی ابتدا 1 اپریل کو ہوتی تھی، پھر 1562 میں پوپ گریگوری نے عیسائیوں کے لیے نئے کیلنڈر کی ابتدا کی جس کا نیا سال 1 جنوری سے شروع ہوتا، تو اس سے بعض دیہاتوں تک یہ پیغام نہیں پہنچا تھا، تو پھر وہ دوسروں کو پھول بناتے تھے کہ اب یعنی دیہات والے سمجھتے کہ سال اب شروع ہو رہا ہے جبکہ وہ شروع ہو چکا ہوتا تھا، اور اس طرح ان کی لا علمی کا مذاق اڑانا شروع ہوا۔ اسی طرح اور بہت سارے واقعات اس کے پس منظر میں ہیں، اور بعض جگہوں پر تو باقاعدہ اس کی چھٹی بھی ہوتی ہے اور اس کا جشن بھی منایا جاتا ہے۔ بعض اوقات اپریل فول کی سٹیمپس لگاتے ہیں، یعنی دوسروں کو بے وقوف بناتے ہیں۔ لیکن تاریخ اس کی کچھ بھی ہو، ہمیں تاریخ سے غرض نہیں۔ اصل بات یہ کہ یہ کانسیپٹ ٹوٹلی نان اسلامک ہے، اور اس میں جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی اسلامی اخلاق کے منافی ہے۔ ہمیں نہ صرف یہ کہ اس میں شریک نہیں ہونا بلکہ کرنے والوں کو اس سے روکنا بھی ہے۔ یاد رکھیے کہ ہمارے دین میں مزاح کرنے کے لیے یا مزاح کے لیے کوئی خاص دن یا وقت یا موقع نہیں کہ اس سے وہ منسوب ہو کہ فلاں دن تو ہے ہی مذاق اڑانے کا۔ آپ اپنے روزمرہ کے معمولات میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر مزاح پیدا کر سکتے ہیں، بشرطے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، بشرطے کہ وہ کسی کی نقل نہ ہو، بشرطے کہ کسی کو حقیر نہ کرنا ہو، ذلیل نہ کرنا ہو، اس کو رسوا نہ کرنا ہو، اس کا دل نہ توڑنا ہو، تکلیف نہ پہنچانا ہو، اور بات جھوٹ پر مبنی نہ ہو۔ یعنی اپریل فول کو بعض لوگوں نے اپنے اوپر اتنا مسلط کیا ہے کہ لوگ اس دن ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آج ہر بات جھوٹ ہی کہی جائے گی یا غلطی ہوگی، تو اس میں بد اعتمادی کا ایسا دورہ ہو گیا ہے کہ سچی بات کو بھی لوگ جھوٹا سمجھتے ہیں۔ بعض اوقات غلط انویٹیشن دے دیتے ہیں کہ آج ہمارے گھر کھانے کی دعوت ہے، اور جب وہ آتے ہیں تو کہتے ہیں کوئی کھانے کی دعوت نہیں۔ کس قدر بےزتی کرنے والی بات ہے نا۔ ان فضول حرکتوں میں اتنی ہماری ینگر جنریشن محو ہو گئی ہے کہ بعض اوقات سمجھانے والے کو الٹا برا بھلا کہنے لگتے ہیں۔ افسوس یہ کہ بعض تعلیمی اداروں میں فرسٹ ایئر فول منانے کی باقاعدہ اجازت بھی دی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ کر لیں۔ بعض اوقات مذاق کرتے ہوئے ہم بڑے چھوٹے کی تمیز ہی نہیں کرتے۔ بعض اوقات مذاق کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ کوئی شخص مثلاً کسی کرسی پہ بیٹھنے لگا ہے تو اس کے پیچھے سے چپکے سے کرسی کھسکا دی اور وہ شخص دڑام سے نیچے جا گرا، اور اس میں جسمانی تکلیف کا اور جسم کو نقصان پہنچنے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔ ایک اور بات یاد رکھیے کہ ایسے وقت میں جب کہ کوئی شخص گر کے یا پھسل کے گر جائے اور اگر بے اختیار بھی ہنسی آئے تو ہنسی کنٹرول کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر کوئی شخص ہنستا ہے تو اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک اس مصیبت میں خود گرفتار نہ ہو جائے۔ دنیا میں اس کی سزا بندے کو ملتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔